عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ اسلام الحمدللہ ہم اس وقت افریقہ کے شہر شمویو میں ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر فیضان مدینہ کی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی دوران یہاں کے لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں نماز کے لیے جگہ چاہیے، ایک جائے نماز بنائی گئی ہے۔ الحمدللہ یہاں پر تراویحیں بھی ہوئیں اس سال، اور پانچوں نمازیں باجماعت کا سلسلہ بھی ہے۔ بالغ اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسہ بھی لگایا جاتا ہے، اور الحمدللہ یہاں پر علاقے دورہ برائے نیکی کی دعوت کی بھی ترکیب ہو رہی ہے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے گے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ الحمدللہ عز و جل مرحوم عرفان عطاری کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارنے کی سعادت ملی۔ آپ کا جذبہ مدنی قافلہ، امیر اہل سنت کی اطاعت کا جذبہ، مدنی نعمت پر عمل کرنے کا جذبہ، 100 کروڑ مرحبا۔ آپ کے ملنساری کے انداز سے، آپ کے محبت بھرے انداز سے ہر ایک کی زبان پر عرفان بھائی ہی جاری ہوتا تھا۔ الحمدللہ عرفان بھائی کے اسی حسن اخلاق کی وجہ سے بہت سے غیر مسلموں نے اسلام بھی قبول کیا۔ ہمارے فیضان مدینہ موزمبیق کی تعمیرات کے دوران ایک مزدور پر آپ کے حسن اخلاق کا بہت زیادہ اثر ہوا، اور وہ الحمدللہ آپ کے توسل سے دائرہ اسلام میں بھی داخل ہو گیا۔ میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں بقیے پاک میں بن جائے تربت، یا رسول اللہ، بقیے پاک میں بن جائے تربت، یا رسول اللہ۔ میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں بقیے پاک میں بن جائے تربت، یا رسول اللہ، بقیے پاک میں بن جائے تربت، یا رسول اللہ۔ نہایت ہی پرخلوص انسان، ملنسار اور اچھے آدمی تھے۔ میرے داماد تو کیا، بس میرے اپنے دوست کی طرح تھے، میرے بھائیوں کی طرح تھے۔ داماد تو ایک رشتہ ہے، مگر جب بھی ملتا تھا ان سے
وہ میرے سے اس طرح ملتے تھے جیسے اپنے والد سے مل رہے ہیں. پتہ چلا کہ مدینے میں ان کا انتقال ہو گیا ہے. اس وقت رشک بھی آ رہا تھا, افسوس بھی ہو رہا تھا, مگر رشک نے افسوس کے اوپر غلبہ پا لیا. میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. ہمیں تو بس خوشی ہو رہی کہ ہمیں ایسا بھائی ملا. بس سب سے چھوٹے تھے مگر سب سے بڑی کامیابی حاصل کر رہے ہم سے. بس ہمارے عرفان بھائی بازی لے گئے ہم سے. وہ اللہ سے میری فون پہ بات ہوئی, بس وہ یہی کہہ رہے تھے عرفان بھائی, بس یہی کلام پڑھ رہے تھے, بار بار یہ استغاثہ کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے یہاں سے واپسی نہیں چاہنا. وہ اللہ سے بات کرتے کرتے انہوں نے اسی ٹائم قبلہ شریف کی طرف منہ کیا, کلمہ شہادت پڑھا اور بس وہیں میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. عمر میں تو ہم سب سے چھوٹے تھے, لیکن وہ بہت بڑا کام کر گئے. مسجد درس ہو, چوک درس ہو, نیکی کی دعوت ہو, وہ ہر جگہ قافلوں کی دھومیں مچا دیتے. میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. اور بہت مجھے خوشی ہوئی کہ عرفان نے ایسے ایسے کام کر دیے کہ آؤٹ کنٹری میں بھی جا کے غیر مسلم و مسلم بنایا ہے, مسجدوں کی تعمیر کی, قافلوں میں سفر کرنے کی جاری رہی. میں بھی یقین دلاتا ہوں باپا کی بارگاہ میں کہ انشاءاللہ ان کا میشن ایک قسم سے کامیابی رکھیں گے, قافلوں کی ضرور مچاتے رہیں گے. ہم لوگ سارے خاندان والے مل کے ان کے یہی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہمارے عرفان بھائی تو چلے گئے, لیکن ایک یادگار چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کو کبھی بھی ان کی یاد آتی ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار ہمارا بھائی تھا ایک جو ماشاءاللہ مدنی کام میں اتنا مصروف ہوتا تھا. اللہ ان کو ہم لوگ اس کام میں ہم لوگ بھی بس عرفان بھائی جیسے عادت ہم لوگ میں بھی ڈالتے ہوئے. انتہائی منکسر المزاج اور پرخلوص گفتگو فرماتے ہیں. بہت ہی پیارے اسلامی بھائی تھے اور ملنسار اسلامی بھائی تھے. جب بھی مجھ سے ملاقات کرتے الحمدللہ مجھے نیکی کی دعوت دیتے, اکثر مدنی قافلے کی دعوت دیتے, مجھ سے کارکردگی کے حوالے سے معلومات کرتے. میرے بچوں کی نانی نے فون پہ بتایا
کہ آخری وقت جب اس کی طبیعت غیر ہونے لگی تو الحمدللہ انہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند پڑھا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، اور اس کے بعد بے ہوش ہوئے. اس کے بعد ان کی آنکھ نہ کھلی اور جان جانا آفرین کے سپرد تھیں. میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ، بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. الحمدللہ ہر مدنی کام میں آگے تھے. جو بھی اس ٹائم پہ مل رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جہاں ملتے تھے بس ایک ہی بات ہوتی تھی، ہاتھ رکھتے تھے کہ کب قافلے میں سفر کرو گے. یعنی کہ الحمدللہ ہر وقت ان کی ایک ہی دھن تھی کہ بس مدنی کام. میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں. اس وقت ہم خوش نصیب کہ جن کے مقدر پہ رشک آ رہا ہے وہ ہمارے عرفان بھائی کہ جن کا تعلق سبزواری کابینہ میں ڈویژن در مرشد سے ہے، اور یہ قافلہ ذمہ دار تھے اور زندگی کی بازی گویا کہ انہوں نے جیت لی اور مدینے میں ان کو موت نصیب ہوئی.